بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا قول ہے کہ تلواریں جنت کی کنجیاں ہیں، جنت کی چابی ہے کیا؟ تلواریں۔ کیا مطلب؟ یعنی جس شخص نے اللہ کی راہ میں اعلاء کلمت اللہ کی خاطر لڑنے کی غرض سے ہتھیار اٹھائے دین کی سربلندی کے لیے، گویا اس نے جنت کی چابی اٹھائی، جنت کی چابی اس کے ہاتھ لگ گئی۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ تلواریں مجاہدین کے وہ ہتھیار جو دین کی سربلندی کے لیے وہ اٹھاتے ہیں، وہ جنت کی کیا ہے؟ کنجیاں ہیں، چابیاں ہیں۔ ایک روایت میں ہے، یہ روایت ایک حبشی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ روایت نقل کرنے والے حضرت علامہ ابواللیث سمرقندی رحمہ اللہ نے نقل فرمائی ہے۔ روایت کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حبشی جو حضور علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوتے ہیں، آپ علیہ السلام جہاد میں تھے، یعنی کفار کے ساتھ لڑائی کے دوران اس حبشی کی حضور علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ کہاں؟ پہاڑوں میں۔ روایت سے یوں معلوم ہوتا ہے، بقیہ آپ روایت سن لو گے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس جہاد کی بنیاد پر کتنے بڑے بڑے مقام تک پہنچے، کتنے بلند مقامات مرتبے تک انہوں نے مرتبے حاصل کیے، اللہ کے ہاں بزرگی کے مقام تک پہنچے جہاد کی بنیاد پر۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ ایک حبشی، اس حبشی کا نام تھا اسلم، اور کنیت یہ مشہور ہوئے تھے، معروف ہوئے تھے اسود راعی کے نام سے۔ راعی کا معنی ہے چرواہا، یہ چرواہا تھا، ہے حبشی۔ دیکھو اللہ رب العزت نے اس اسلام کی برکت سے کیسے کیسے لوگوں کو کہاں کہاں تک پہنچا دیا۔ اسود ہے، حبشی ہے، چرواہا ہے، اب دیکھو یہ کس مقام تک پہنچتے ہیں۔ ابھی تک اس نے کلمہ نہیں پڑھا، حضور علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، جیسا کہ آپ، حضور سے فرماتے ہیں کہ جیسا کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں اور دیکھ رہے ہو کہ میں بدصورت ہوں، صورت اچھی نہیں ہے، جسم سے بدبو آ رہی ہے، اور حسب نسب اعلیٰ نہیں ہے، حسب نسب کے اعتبار سے بھی کم درجے والا ہوں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، اگر میں اسلام کی خاطر لڑتے لڑتے مارا جاؤں، قتل کر دیا جاؤں، تو میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ میں کہاں جاؤں گا؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ تو جنت میں جائے گا۔ اسی وقت آپ علیہ السلام کے سامنے بیٹھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں۔ مسلمان ہونے کے بعد حضور علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میرے ساتھ تو بکریاں ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی کفار کے خلاف لڑنے کا ارادہ ہے، جہاد کرنے کا ارادہ ہے، بکریوں کا کیا کروں گا؟ یہ بھی الگ مصیبت ہوتی ہے، جس کے بکریاں ہیں ایک دو، جہاں بھی چلا جائے بکریوں کے بارے میں ضرور پریشان ہوگا، پتہ نہیں ان کو چارہ کسی نے ڈالا ہوگا، کسی نے چرایا ہوگا، کیا کریں گے، باہر نکلی ہوں گی۔ تو یہ صحابی حضور سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میرے پاس کچھ بکریاں ہیں، ان کا میں کیا کروں؟ یعنی چرا رہا تھا میں بکری۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بکریوں کا رخ مدینے کی طرف کرو، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یوں کہنا چاہیے تھا کہ بکریوں کا رخ خیبر کی طرف کرو، مدینے کی طرف یا خیبر کی طرف، بہرحال جس طرف بھی ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان پر آواز لگا دو، یہ خود بخود گھر پہنچ جائے گی۔ تو اس صحابی نے اسی طرح ہی کیا، آواز لگا دی، بکریاں دوڑ پڑی۔ جب بکریوں سے
چھٹکارا حاصل ہوا. اس صحابی نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں؟ ایک بھی نہیں پڑھی. کتنے روزے رکھیں؟ ایک روزہ بھی نہیں رکھا. کتنے مرتبہ اس نے تلاوت کی؟ نہیں. ابھی کلمہ پڑھا، ابھی مسلمان ہوا. نام اسلم ہے اور معروف ہے کس سے؟ اسود راعی سے. اسود راعی نے ابھی کلمہ پڑھا ہے اور جہاد کے لیے میدان میں کود پڑتے ہیں. میدان پیڑ لگ گئی، کفر اور اسلام کا مقابلہ ہے. لڑتے لڑتے جب لڑائی رک گئی، لڑائی ختم ہو گئی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیگر صحابہ کرام سے فرمایا کہ دیکھو یہ میدان کارزار میں، میدان جنگ میں شہداء پڑے ہوں گے یا کہیں زخمی پڑا ہوگا کوئی، تلاش کرو. صحابہ کرام تلاش کرنے کے لیے نکل گئے ادھر ادھر. بعض صحابہ کرام نے آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، وہی حبشی، کیا نام تھا؟ اسود راعی کے نام سے مشہور تھا، اصل نام کیا تھا؟ اسلم. کہ وہ حبشی جو ابھی مسلمان ہوا فلاں وادی میں زخمی پڑے اور آخری حالت میں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے جاتے ہیں. وہاں جانے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں کہ اے اسلم، اے اسود راعی، اے حبشی، اللہ تعالیٰ نے تیرا چہرہ حسین کر دیا. اور فرمایا کہ اللہ رب العزت نے آپ کی بدبو کو خوشبو سے بدل دیا، آپ کے جسم سے عمدہ بو آ رہی ہے، اور اللہ رب العزت نے آپ کے خوشبو کو مہکا دیا، اور خالق کائنات نے تیرے حسب نسب کو بھی اونچا کر دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا تو وہ فرط محبت کی وجہ سے یا اس مقام اور مرتبے کو دیکھ کر جو شہادت کا مقام اور مرتبہ وہ ابھی حاصل کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی نوازش کو دیکھ کر وہ حبشی صحابی رونے لگا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، ساتھ ہے. یکدم حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے مڑتے ہیں، چہرہ موڑ دیتے ہیں. صحابہ کرام حیران ہوئے اور حضور نے فرمایا کہ چلو چلو بس اس کو چھوڑو. صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہوا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا چہرہ مبارک کیوں موڑ دیا؟ کیا ہوا؟ اس نے کیا کیا؟ شاید اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہوگی. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا وجہ؟ آپ نے اپنا چہرہ کیوں موڑ دیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جنت کی خوشنما حوریں جو اس کی بیویاں بننے والی ہے اس کی طرف سے تیزی سے بڑھتی ہوئی میں نے دیکھی. جنت کی حوریں جو جنت میں اس کی بیویاں بننے والی ہیں وہ آ چکی ہے اس کے پاس، تیز دوڑ رہی تھی، حتیٰ کہ ان کے پاؤں سے پازیب بھی کھل گیا تھا. تو میں نے حیا کی وجہ سے ان سے چہرہ موڑ دیا، حتیٰ کہ وہ صحابی کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے. اتنا بڑا مقام اور مرتبہ حاصل کیا صحابہ کرام نے، اور ایسے حبشیوں نے اس کی برکت سے، جہاد کی برکت سے. تو یہ ایک ایسا بہترین عمل ہے جہاد، اس میں مسلمانوں کی عزت ہے. مسلمان جب جہاد کے دامن کو مضبوطی سے پکڑیں گے، جہاد کے لیے تیار رہیں گے، ان کے اندر جذبہ جہاد ہوگا تو ان کی عزتیں بھی محفوظ ہوں گی، اسلام بھی محفوظ رہے گا اور خوشحال بھی رہیں گے. ایک روایت میں ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ فوت ہو جائے، مفہوم اس کا یہ ہے دنیا سے چلا جائے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا انجام بخیر ہو، یعنی وہ کامیاب ہوا ہو، اگر اس کے سامنے آفر رکھ دی جائے کہ واپس دنیا میں جانا چاہتے ہو
وہ انکار کرے گا کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا، واپس دنیا میں نہیں جاؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ موت کی سختی کچھ ایسی ہی ہے، سوائے شہید کے، شہید ہو جاتا ہے، شہادت کے مرتبے پہ فائز ہو جاتا ہے، بڑا مقام اور مرتبہ حاصل کر لیتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ یہ تمنا کرتا ہے، جب شہادت کی فضیلت کو دیکھتا ہے تو اس خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ میں واپس کہاں جاؤں، دنیا میں چلا جاؤں اور پھر شہید ہو کر رہوں، بار بار دنیا میں جاتا رہوں اور شہادت حاصل کر کے آتا رہوں۔ تو شہادت کا مقام اتنا بلند اور بالا ہے، یہ عقل کے زاویے سے نہیں دیکھنا چاہیے شرعی احکام۔ ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ شہید ہوا تو ختم ہو گیا، نہیں، شہید ہو کر زندہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، خبردار جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائے انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ زندہ ہے، تم نہیں سمجھ سکتے، وہ زندہ ہے اللہ کے۔